السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم 11ویں یعنی کہ 12ویں جماعت کی جو غزل ہے خواجہ میر درد، اس کی پہلی غزل ہے غزل نمبر 1، وہ ہم کریں گے، اس کی تشریح پڑھیں گے اور ہم شارٹ کٹ کریں گے، ذرا بہت لینتھی ویڈیو نہیں بنائیں گے تاکہ تھوڑے وقت میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو اسٹوڈنٹس سبسکرائب لازمی کیا کریں، کمنٹ کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خواجہ میر درد کا ہم تھوڑا سا بالکل مختصر سا تعارف پڑھ لیتے ہیں، وہ سن لیں ذرا۔ 1700 اور 19 میں پیدا ہوئے اور 1785 میں ان کی وفات ہے۔ خواجہ میر درد، ان کا سلسلہ نسب خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے ملتا ہے۔ ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے جا ملتا ہے، اور والد کی طرف سے حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم تک جا پہنچتا ہے۔ جو عبد القادر جیلانی ہیں غوث اعظم، وہاں تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں تسلیم و رضا اور عظمت انسانی جیسے مضامین کو بڑی خوبصورتی سے باندھا ہے۔ ان کے کلام میں سوز یعنی کہ درد ہے اور روانی ہے، یعنی کہ مکمل روانگی چلتی ہے۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ تھے، 1785 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شعر نمبر 1 ہے، اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے، کام مردوں کے جو ہیں وہی کر جاتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، کام مردوں کے، یعنی سب سے پہلے کام مردوں کے عظیم لوگوں کے کام، ٹھیک ہے، مردوں یہاں پہ عظیم لوگ مراد لیا گیا ہے، عظیم لوگ۔ اس کے بعد جان سے گزر جاتے ہیں، جان سے گزر جانا یعنی کہ جان سے اپنی جو کوئی گزر جاتے ہیں، جو جان سے جاتے ہیں یعنی کہ جان قربان کرنے والے۔ تو یہاں پہ جو مفہوم بنے گا شعر کا وہ ہے، وہی لوگ عظیم ہیں جو اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو شاعر جو ہیں خواجہ میر درد جو ہیں، وہ اپنے اس شعر میں، پہلے شعر میں، عظیم لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں جو اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بے شک جان بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن بعض چیزیں جان سے بھی زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہیں، جیسے انسان کی عزت اور آبرو جو ہے وہ جان سے زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے۔ قوم و ملک کی سلامتی جو ہے وہ جان سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے مقدس دین کی جو حفاظت ہے، اگر ان میں سے کسی کے وجود کو خطرہ لاحق ہو تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی جان کا جو ہے نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا اور شروع کر لیتے ہیں۔ اسلام میں اسی طرح جہاد کو بڑی فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ خالد بن ولید، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان، اور ان مجاہدینوں کو نہیں جانتا۔ اسی طرح جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے دوسرے شہداء جو قوم کو قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنے لہو سے ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہے گی۔ قرآن مجید میں بھی ہے، تم شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بلکہ انہیں رزق دیا جاتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے۔ اور عظیم لوگوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اعلیٰ مقصد کے لیے رواں دواں رہتے ہیں، یعنی کہ نوجوان قوم، ملک اور وطن کی آبرو ہوتے ہیں۔ اچھا، اس شعر میں اسٹوڈنٹس میر درد کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سخت محنت کی اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ ایک عاشق صادق کا منشا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا وصال حاصل کرے، یعنی کہ ملاقات حاصل کرے۔ اگر وصال یار حاصل کرنے کے لیے جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو یہ سودا اس کے لیے مہنگا نہیں ہوتا۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ غالب نے کہا۔ اہل محبت اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جان کی بازی لگایا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی مسکرا دی کرتے ہیں۔ حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو خدا کی محبت میں اپنی جان کا
نذرانہ پیش کرتا ہے۔ درد جو کہ صوفی شاعر تھے، اس لیے وہ بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں محبوب پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرینڈس، اب دوسرا ہم کرتے ہیں دوسرا شعر اس کا۔ دوسرا شعر کرتے ہیں فرینڈس۔ موت کے آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ یہ دوسرا شعر ہے، یعنی ان کو دنیا کی لذتوں سے کیا کوئی سروکار نہیں، دنیا کی محبت سے دور ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو شاعر ہیں، یہاں پہ فقیروں کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں خدا پر راضی رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہر حال میں اس کی رضا پر راضی، جیسے بھی حال ہو، برا حال ہو، بہت زیادہ آرام و عائش ہو یا بہت زیادہ تنگی تکلیف ہو، تو اس پہ راضی رہنے والے، خدا کی رضا پہ راضی رہنے والے فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ فقیر جو ہے اصل میں قناعت پسند ہوتا ہے، قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ موت سے مخاطب ہے کہ اے موت، تجھے ہم فقیروں کے پاس آ کے کیا لینا ہے، فقیروں کے پاس آ کے کیا لینا ہے، ہم لوگ تو موت سے پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو تشریح ہے دوسرے شعر کی اسٹوڈنٹس، اہل تصوف و درویش جو ہے دنیا کے علائشوں سے آرائشوں سے رشتہ توڑ کر اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں۔ انہیں دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک صوفی کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کو مار ڈالے تاکہ دنیا کی محبت اور اسے اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ کر دے، یعنی کہ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں جو ہیں، دنیا کی آسائشیں جو ہیں، اسے اللہ تعالیٰ سے غفلت میں نہ رکھے۔ تو ایک شعر ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ یہاں پہ درد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں، تو ہم نے دنیاوی خواہشات ختم کر دی ہے اور اپنے نفس امارہ کو کچل ڈالا ہے۔ یوں ہم ایک طرح سے موت کا ذائقہ چکھے ہوئے ہیں، اس لیے اب ہمیں موت سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جس قدر دنیا کی محبت میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ موت سے ڈرنے لگتا ہے، لیکن اگر دنیا کی محبت دل میں نہ رہے تو موت سے اسے کوئی ڈر نہیں لگتا اور انسان ترک دنیا پر ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جنہیں ہم صوفی کہا کرتے ہیں، وہ دنیا سے اپنا جو دل ہے وہ لگایا نہیں کرتے اور وہ موت سے خائف بھی نہیں ہوتے۔ یہ دنیا عارضی اور چند روزہ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسے ہر ایک نے چھوڑ دیا ہے، ہر ایک نے چھوڑ جانا ہے، یعنی کہ ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درویش اور فقیر لوگ جو دنیا سے کوئی دل نہیں لگاتے اور اپنی خواہشات کو مار ڈالتے ہیں، اور درد کے مطابق، ویسے درد کی خواہشات کے مارنے کے عمل کو موت سے پہلے مر جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تعبیر کرتے ہیں۔ وہ دنیا سے منہ موڑنے والے لوگ اپنی ہر خواہش کو ختم کر دیتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو ہر خواہش اور ہر چاہت سے بے نیاز کر دیا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو میر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں موت سے کیا لینا دینا، ہم تو اس سے پہلے ہی مر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس اب تیسرا شعر کرتے ہیں۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، دید و دید دیکھنا پھر دیکھنا ہوتا ہے، اور جو شرر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چنگاری، اور اہل نظر جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا مطلب ہوتا ہے دانشور یا عاشق کہہ سکتے ہیں۔ اہل نظر عاشق لوگ ہوتے ہیں یا بہت بڑے دانشور ہوتے ہیں جو عقل مند، باشعور، علم و حکمت جانتے ہیں، یا صادق سچے لوگ ہوتے ہیں جو اہل نظر رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی جو تشریح ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کہ انسانی زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا وجود سانس کے آمد و رفت سے ہے، سانس رک گیا تو زندگی کا خاتمہ یقینی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، دنیا عارضی اور چند روزہ ہے، اس لیے صوفی دنیا سے دل نہیں لگاتے۔ یہاں بھی جو شعر ہے، اس شعر میں بھی وہ صوفی اور بزرگوں کی طرف ہی اشارہ ہے، اور جو نیک لوگ ہیں، جو پارسا ہیں نیک، اس کی طرف ہی اسٹوڈنٹس جو شاعر ہے اس کا رجحان ہے اور اس کی طرف ہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی گاہ ہے، اور ہر ایک ذی روح چاہے بوڑھا ہو یا جوان، جس کی حیثیت ایک کمزور شکار کسی ہے،
کمزور شکار کسی ہے جس کی حیثیت، اور میر شکار ملک الموت، اس میں تیر کمان جو ہے لیے بیٹھا ہے، اور تمام زیرو اس کی کمان کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ درد ایک صوفی شاعر ہیں بیسیکلی، وہ دنیا کی بے ثباتی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جیتے جی تھوڑی دیر کے لیے دوست احباب کی محبت نصیب ہو جائے تو اسے غنیمت جانو، تھوڑی دیر کے لیے دوست احباب کی دید یعنی کہ دیدار، ملاقات نصیب ہو جائے تو اسے بہت زیادہ خوش نصیبی جانو اور سمجھو۔ درد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ اہل نظر جو دانشور لوگ ہیں، ہم نہایت مختصر زندگی لے کر دنیا میں آتے ہیں، یہ گنے چنے چند پورے ہو گئے ہیں دنیا میں، جن کے جو دن ہیں وہ پورے، وہ کہتے ہیں کہ ہو چکے ہیں، تھوڑے دن ہوتے ہیں تو دنیا سے جانا پڑے گا، اس تھوڑے سے عرصے میں ہمیں کچھ دیر کے لیے احباب کی، دوستوں کی صحبت نصیب ہو جائے، محبت نصیب ہو جائے تو یہ غنیمت ہے، کیونکہ جب موت کی ہچکی آئی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ شعر دنیا کی بے ثباتی اور عارضی پن کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس شعر میں ثباتی دنیا کی اور عارضی پن کو ظاہر کرتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب موت کا پیغام آ گیا تو سب کچھ یہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ تو چوتھا شعر کرتے ہیں، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ سے چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر کوئی خوبی نہ رکھنے والا، جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کوئی مہارت نہ ہو، اور اہل ہنر خوبی والے لوگ، ٹھیک ہے، ہنر رکھنے والے، اور اس کے بعد منہ پہ چڑھتے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقابلہ کرنا، گستاخی کرنا، گستاخ ہونا، جی سے اتر جانا یعنی کہ ذلیل ہونا، نفرت کے قابل ہونا، ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہیں، در چونکہ صوفی شاعر ہیں تو اسی لیے دنیا کے بے ہنر انسان اہل ہنر سے دو بدو تو ہوتے ہیں، لیکن وہ مقابلے میں آ کر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ در صوفی شاعر ہیں، ان کا سارا فلسفہ صرف ایک بات کے گرد گھومتا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے، انسان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے اسرار و رموز سمجھے، یعنی کہ زندگی کی حقیقتیں سمجھے، اس کی ماہیت اور حقیقت سے آگاہ ہو، ذات باری کا تصور اور اس کی ذات اور صفات کا عرفان حاصل ہونا چاہیے۔ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کا منصب یہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے خالق کو پہچانے۔ اگر انسان ان سب باتوں کو جانتا اور سمجھتا ہے تو وہ اہل ہنر ہے، اور اگر کوئی انسان عشق الہی سے دور ہے، دنیاوی محبت کا دل دادا ہے، اسے نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو پھر وہ بے ہنر ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ ان دو قسم کے انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ اہل ہنر ہیں وہ اکثر انکسار سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ وہ عجز و انکسار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کا علم ہے، ہم بہت زیادہ علم والے ہیں، اور ان دونوں طبقوں میں معاشرتی جنگ جاری رہتی ہے۔ درد کہتے ہیں کہ بے ہنر لوگ اہل ہنر کی دشمنی کی خاطر ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور بلا وجہ جھگڑا کر کے اپنی حیثیت کو ان سے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اہل ہنر کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی ان پڑھ اور جاہل شخص کسی عالم فاضل سے بحث کرے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے فرینڈز۔ یعنی کہ ایک بہت زیادہ علم والا باشعور، علم و حکمت و دانائی والا شخص، اور دوسرا جو ہے وہ بالکل ہر چیز سے عاری جاہل شخص، وہ مقابلہ کرے تو یہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فرق ہو۔ لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے، مشہور ہے کہ بے ہنر اور ہنرمندوں کے ساتھ کسی نہ کسی موضوع پر الجھ پڑتے ہیں۔ بے ہنر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہنرمندوں کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر الجھتے ہیں، بحث کے دوران میں بعض اوقات گستاخی پر بھی اتراتے ہیں، ان کے منہ پر چڑھاتے ہیں، بلا وجہ تو میں کرتے ہیں اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ درد کا کہنا یہ ہے، درد یہ کہتے ہیں شاعر جو ہیں کہ ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے، اگرچہ ہر شخص
اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنے فرائض انجام دے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اگلا شیئر کرتے ہیں پانچواں ہم، کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہے ہوتا ہے، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ نور نظر یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے نگاہ کی روشنی، ٹھیک ہے فرینڈس، یعنی کہ نور ہدایت، منزل، سیدھا راستہ، عبادات کی روشنی، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس۔ اور رہنما جو ہوتا ہے وہ رہبر ہوتا ہے، رہنما کا مطلب ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں، میر درد کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری نظر کا نور ہماری رہنمائی کر کے ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے، اسی طرح اے اللہ تیری ہی دی ہوئی توفیق اور رہنمائی سے ہم زندگی کا سفر طے کر سکتے ہیں، یعنی کہ تو ہی تو ہے، یعنی کہ رہبر جو ہے، جو رہنما ہے، جو رہبر ہے، وہ اللہ تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی رہنمائی اور رہبر نہیں ہو سکتا۔ میر چونکہ صوفی شاعر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا رہنما وہی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تیری کرم فرمائی نہ ہوتی تو ہمیں سوز و سیاہ کا علم نہ ہو سکتا تھا، ہم نے تو اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے تاکہ ہمیں علم و شعور ہو، روشنی ہو، ہدایت ہو، نور ہدایت ہو، منزل ہو، سیدھا راستہ ملے، عبادات کی روشنی سے ہم کنار ہوئیں۔ درد ایک صوفی شاعر تھے اور ہر صوفی شاعر اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے ایک دفعہ یہ دعویٰ کیا کہ اس دنیا کا سارا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے، سورج میری مرضی سے طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، چاند میری مرضی سے طلوع ہوتا ہے، ستارے میری منشا سے گردش میں ہیں۔ لوگ یہ سن کر بہت حیران ہوئے کیونکہ بقول ان کے یہ کفر کا کلمہ تھا۔ آخر انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی نظام دنیا آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق کیوں کر چل رہا ہے؟ حضرت بہلول دانا زیر لب مسکرائے اور جواب دیا، دراصل میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈبو دیا ہے۔ واہ! اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو مرضی اس کی ہے وہی مرضی میری ہے، کیونکہ سورج وہ چڑھتا ہے اس لیے میں چڑھتا ہوں، ہوائیں اس کی مرضی سے چلتی ہیں اس لیے میری مرضی سے چلتی ہیں، کیونکہ اس کی مرضی میری مرضی ہے، وہی میرا رہبر اور وہی میرا رہنما ہے۔ تو انہوں نے کیسا خوبصورت جو ہے وہ دلیل دی اور کیسا بیان دیا کہ میری اب کوئی مرضی نہیں ہے، ساری مرضی تو اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے اور میں نے اپنی تمام مرضیوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈبو دیا ہے، ٹھیک ہے، غرق کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل نہ ہو اور ہم اسے اپنا رہبر نہ مانیں تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک جائیں اور ہمیں منزل مقصود پر پہنچنا نصیب نہیں ہوگا۔ بقول شاعر کے نہ بھول اپنے خالق کو اے دل نہ بھول کہ یاد اس کی ہے دونوں جگ کا حصول۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا شعر کرتے ہیں ہم۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ہم چھٹا شعر پڑھ لیتے ہیں پہلے کہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے، سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ تو کا مطلب یہ کلمہ ہے ایک افسوس بیان کرنے کے لیے، شب و روز رات اور دن، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کدھر کس طرف، کدھر جو ہے وہ کس طرف۔ تو چلیے اس کی تشریح جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ شاعری شعر میں انسانی زندگی کی ایک تلخ حقیقت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دن رات اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کی موت کی آغوش میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص بھی اس بات کی نقاب کشائی نہیں کر سکا کہ مرنے کے بعد انسان آخر جاتا کہاں ہے، یعنی کوئی بیان نہیں کر سکا کہ انسان جو ہے وہ مر تو جاتا ہے لیکن آخر جاتا کہاں ہے، کہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن آج تک کوئی شخص اس بات کو واضح نہیں کر سکا۔ مگر یہ ہے کہ یہ سوال ہر باشعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، موت کیا چیز ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہماری منزل کیا ہے، یہ تمام امور ابھی تک حل طلب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص قبر میں دفن کر دی جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں،
ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ اگر صاحب قبر مومن ہے تو وہ سوالوں کے درست جواب دینے والا انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بدن میں روح دوبارہ ڈالی جائے گی۔ بہرحال اس سلسلے میں بے شمار حدیث ملتی ہیں، لیکن چونکہ کسی نے مرنے کے بعد کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں بتایا، مذہبی روایات سے ہی چیزیں ثابت ہیں، اور مرنے والا دوبارہ زندگی میں نہیں آتا، اس لیے آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ کس نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، وہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور مرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں۔ مذہب میں عالم برزخ کا تصور موجود ہے، لیکن انسانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی کہ ظاہری طور پر کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نے بتایا۔ ہاں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مشاہدات کروائے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ درد یہ بھی کہتے ہیں کہ درد کچھ معلوم ہے، یہ لوگ سب کس طرف سے آتے تھے کدھر چلے، تو یہ شعر بھی کہا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں چلا جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہر شخص کا نامہ اعمال پرکھا جائے گا، یعنی کہ اس نے نیکی کی ہے یا بدی کی ہے یا کیسی زندگی گزاری ہے۔ یعنی کہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور انہیں جنت ملے گی اور جنت میں بھیجا جائے گا، اور جو بد لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بدی کو راستہ بنایا، وہ لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اس کے بعد ہم اگلا شعر کر لیتے ہیں فٹافٹ شارٹ کٹ طریقے سے ذرا۔ آخری شعر ہے: تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے جاتے ہیں، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو استعمال کیا انہوں نے، یہ شعر مقطع کہلائے گا، آخری شعر ہے، تو اس میں انہوں نے اپنا نام، اپنا تخلص استعمال کیا ہے خواجہ میر درد نے، تو اسے ہم مقطع کہیں گے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تا قیامت میں نے قیامت تک، دل عالم دنیا کے لوگوں کے دلوں سے، ٹھیک ہے، دل عالم دنیا کے لوگوں کے دلوں سے، عوض کہتے ہیں بدلے میں کیا ہوگا۔ ہم اپنے بعد اپنے کلام کا اثر دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری شاعری کا اثر رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اس شعر میں شاعر عام شاعروں کی طرح روایتی انداز میں اپنے کلام کی عظمت کو ذکر کیا ہے۔ میر درد کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی شاعری میں زندگی کے تجربات کا اور زندگی کی حقیقتوں کا جس مؤثر انداز سے تذکرہ کیا ہے، اس کا اثر انسانی دل و دماغ سے قیامت تک محو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا درد بھرا کلام، اس کی تاثیر اور اس کی مٹھاس پڑھنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ درد کو تصوف کی روایت وراثت میں ملی تھی۔ تصوف کہتے ہیں ایسا علم جو صرف خدا کے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے متعلق علم و شعور اور گہری باتیں، اسرار و رموز جو ہیں، اسے تصوف کہتے ہیں۔ تو انہیں خاندانی طور پہ ہی تصوف ملا تھا، تصوف جو ہے وہ ملا تھا اس کا علم، اس لیے ان کی شاعری میں عرفان اور تصوف کا آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ درد نے اپنے کلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، وہ اس لیے حقیقت ہے کہ اس کے خوبصورت اشعار میں ایک ہلکی سی حسرت اور کسک محسوس ہوتی ہے۔ یہ حسرت اور تشنگی، بے اطمینانی اور اضطراب، یعنی کہ درد کی کیفیت اگرچہ دوسرا شعر میں بھی ہے، لیکن درد کے کلام میں دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہے۔ جیسا کہ ساگر کو دیکھ لیں تو ساقیہ یہاں چل رہا ہے، چلاؤ جب تلک بس چل سکے ساگر چلے۔ اور بھی شاعر ہیں جنہوں نے بہت دردناک کلام لکھے ہیں۔ درد کی جو شاعری ہے وہ اس کے لحاظ سے بھی 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک جس میں پہلی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں بہت زیادہ۔ دوسری قسم میں محبوب کا یقین نہیں، یعنی کہ وہ اپنے محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم شاعری کی وہ ہے جس میں محبوب گوشت پوشت کا چلتا پھرتا انسان ہے، اسے جاگتی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، درد کا زمانہ انتشار کا زمانہ تھا، دلی اجڑے ہوئے آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے دلی کو اجڑتے ہوئے، تو اس لیے ان کلام میں
یہ خاص درد جو ہے وہ نظر آتا ہے، سوز و گداز نظر آتا ہے، اور ایک بہت زیادہ تکلیف کا سما ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ نظم غزل نمبر 1 ہم نے کی ہے، اس کے بعد غزل نمبر 2 کریں گے، تو اس کے بعد ہم غزل نمبر 2 کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔